نہیں بجز حسین ہمارا کوئی امام نہیں، نہ ہو جو قابل تسلیم و سلام نہیں۔ بخدا کے فضل سے اپنا امام ہے قائم، قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں، قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں، نہ ہو جو قابل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ عباس کو حسین جو دریا پر ہو چکے، رے بھائی سے اپنے ہاتھ لبِ نہر دھو چکے، گودی میں جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے، یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے، پھرتے تھے بے قرار تنے پاش پاش پر، قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر، قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر، لشکر میں غل یہ تھا کہ دلاور کو مار لو، ہاں شہ سوار دوش پیمبر کو مار لو، سید کو بے وطن کو مسافر کو مار لو، رے سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار لو، قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے، رشے کہتے تھے بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے، شے کہتے تھے بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے، کیوں ناریوں میں نور خدا ہوں وہ یا نہیں، کیوں ناریوں میں نور خدا ہوں وہ یا نہیں، اے باغیوں میں نو گلے صحرا ہوں یا نہیں، بولو میں مہمان تمہارا ہوں یا نہیں، اے نہر تو بتا کہ میں پیاسا ہوں یا نہیں، کیوں اہل ظلم و قائل قرآن تو ہے حسین، یہ سب تو درکنار مسلمان تو ہے
حسین عباس کو حسین جزاک صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تمام حمد و ثنا اس خدا وند عالم کے لیے جو ہمارا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ولی ہے۔ درود و سلام ہو ان اللہ کے ولیوں پر کہ جن کی ولایت سے انبیاؤں کو نبوت ملتی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور صاحب ایمان بنایا، ہمارے دل کو بنا کر اپنی طرف موڑ دیا اور ہمارے جذبہ ایمان کو کل ایمان میں جوڑ دیا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے کہ اگر وہ چاہیں تو سورج پلٹا دیں، چاند دو ٹکڑے کر دیں۔ مولائے کائنات کی محبت وہ چیز ہے جو ایک ہی وقت میں مومن کے دل کو جلا دیتی ہے اور منافق کے دل کو جلا دیتی ہے۔ دیکھیے، چیز ایک ہی ہے لیکن اثر الگ الگ ہیں۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ ایک بارش کا قطرہ سانپ اور سیپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سانپ کے منہ میں زہر بنتا ہے اور سیپ کے منہ میں موتی بنتا ہے۔ حالانکہ چیز ایک ہی ہے مگر اثر الگ الگ ہیں۔ ویسے ہی مولائے کائنات کی محبت مومن کے دل میں جاتی ہے تو جلا دیتی ہے، اور منافق کے دل میں جاتی ہے تو جلا دیتی ہے۔ آخر منافق کا دل جلتا ہی کیوں ہے؟ حالانکہ پھٹ بھی تو سکتا ہے، اس کی دھڑکن رک بھی سکتی ہے، خون جم بھی سکتا ہے، لیکن پھٹتا ہی کیوں ہے؟ ہم یہ سوال بارگاہ رسالت کے پاس لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ اے رسول خدا، آخر کار منافق اور آگ کا کیا تعلق ہے؟ تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لو اتمنى الناس علی حب علی لما خلق النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر علی سے محبت کرتے تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مولائے کائنات کے دشمنوں کے مقدر میں آگ لکھ دی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ جو علی کی محبت ہے
یہ کسی کے بدلے میں نہیں ملتی، نہ خمس کے بدلے، نہ نماز کے بدلے، نہ جہاد کے بدلے، نہ اچھی باتیں کرنے سے، نہ پرہیزگاری سے۔ یہ صرف اللہ کی نعمت اور رحمت، صلوات پڑھیں محمد، یہ اللہ کی نعمت اور رحمت کی طرح ہے جیسے بارش۔ یہ اللہ کی رحمت و نعمت کی طرح ہیں جیسے کہ بارش، جو خداوند عالم اپنے اچھے بندوں کو ہی عنایت فرماتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک بآواز بلند صلوات۔ یہ بارش کی طرح ہیں جو کہ مومنین کے پاک دل پر برستی ہے تو اس میں سے ایمان کے پھول اور پھل اگتے ہیں، اور مومن کے دل اور منافق کے دل کے اندر جاتی ہے تو بنجر زمین کی طرح گرنے کے بعد گندگی اور خباثت اور نجاست میں اور اضافہ کرتی ہے۔ ہمارے امام علی کی محبت جسم سے تعلق رکھتی ہے یا روح سے؟ اگر جسم سے تعلق رکھتی تو جسم تو موت کے بعد مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی مولا کائنات کی محبت لیکن مولا کائنات کی محبت تو قیامت کے بعد بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ ہماری روح میں ہوتی ہے۔ تو علی کی محبت کے آئینے میں ہمیں روزانہ اپنی روح کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی کی طرف جا رہی ہے یا گھٹائی کی طرف۔ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہوں گے تو اونچائی کی طرف ہوگی، اگر ہم غلط کام کر رہے ہوں گے تو نیچے جا رہی ہوگی۔ اونچائی کی طرف جا رہی ہوگی تو جنت میں جا رہی ہوگی، نیچے جا رہی ہوگی تو جہنم میں جا رہی ہوگی۔ لیکن ہمارا سلام ہو اس امیر المومنین پر کہ انہوں نے اتنی عبادتیں کریں کہ وہ کبھی سوتے بھی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ جب بی بی فاطمہ الزہرا کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر روئے، تو بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم دوڑے ہوئے آئے، بابا آپ تو کبھی روتے ہی نہیں تھے، بابا آپ کو یہ کیا ہوا؟ مولا دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور مولا کہتے ہیں ہائے رسول کی بیٹی مظلومیت، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں لیکن انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ ہمارا سلام ہو اس مولا علی پر کہ لوگ مولا علی سے اتنی دشمنی کرنے لگے تھے کہ ان کو سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن مولا علی غمگین حالت میں گھر آئے تو بی بی فاطمہ نے کہا، اے امیر المومنین، اے والد شبیر، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے، زہرا کاش ایسا ہوتا، اتنا بھی کافی تھا، لیکن اب تو لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور 19ویں رمضان کی شب تھی، مولا اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بی بی ام کلثوم نے پوچھا، بابا آپ بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا، میں اس شب کا انتظار کر رہا ہوں کہ جس کے لیے جناب رسول خدا نے مجھے بتایا تھا،
بس اتنا کہنا تھا۔ سورج طلوع ہونے لگا اور مولا سحری کھانے کے بعد مسجد کی طرف جانے لگے۔ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ مرغابیاں اور بطخیں گھر میں پلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنی چونچوں سے مولا کی ابا کو پکڑ لیا، گویا اپنی بے زبانی سے کہہ رہی تھیں، مولا نہ جائیے، مولا رک جائیے۔ مولا نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ شاید یہ ان کے سروں پہ پیار کا آخری ہاتھ تھا۔ مولا مسجد میں آئے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کری، اور جب سجدے میں گئے، ابن ملجم کا زہر میں بجھا ہوا خنجر زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے سر پر دے ماری۔ میرے مولا کا سر شق ہو گیا، میرے مولا کا امامہ خون سے تر ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔